آپ بلا تاخیر اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور اطمینان سے جلوہ تاج الشریعہ اپنی نظروں میں بسانے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کے درمیان جماعت اہل سنت کی وہ عبقری شخصیات جلوہ گر ہیں جن کو دیکھنے کے لیے بے شمار ملکوں کے لوگ ترستے ہیں۔ یہ عرس اعلی حضرت کی برکت ہے کہ آپ بے شمار اکابر علماء اور سادات کے جلووں سے اپنی آنکھوں میں نور بھر رہے ہیں۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے سنیت کیا چیز ہے۔ حضرات، میں نے ابھی عرض کی کہ یہ عنوان تفصیل طلب ہے۔ مجھے یاد آتا ہے آقا نعمت مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا، سنیت ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر آپ انجینئر ہیں اور آپ کے اندر سنیت نہیں ہے تو آپ نتھنگ۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تاج الشریعہ فرما رہے ہیں۔ آپ اگر عالم ہیں اور آپ کے اندر سنیت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں۔ آپ خطیب ہیں اور آپ کے اندر سنیت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں۔ آپ مفتی ہیں، آپ پیر ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ اپنے وقت کے کچھ بھی ہیں، مگر میرے مرشد کا پیغام ہے کہ سنیت ہے تو سب کچھ ہے۔ جس کے اندر سنیت ہے اس کے اندر سب کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی بہاروں کو لینے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو اپنی سنیت کی حفاظت کیجئے، یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، ہم اگر عقائد کے حوالے سے گفتگو کریں تو ابھی بہت ساری کتابوں کا ورق الٹنا پڑے گا، اور حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب کی طرح حدیثیں سنا کر کے آپ کو یقین دلانا پڑے گا، لیکن یہ وقت اس کا متحمل نہیں ہے۔ بس آدمی اگر اپنی پہچان کچھ نہیں رکھتا ہے تو کسی بڑے کا سہارا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر حضرت علامہ ابو یوسف محمد دامت ظل العالی کہیں جا رہے ہیں، بھیڑ ہے، گیٹ مین جانے نہیں دے رہا ہے، اب بغل کے لوگ کہتے ہیں ارے آپ نہیں جانتے ہیں یہ شہزادے محدث کبیر ہے۔ اچھا، آپ کو نہیں معلوم ہے یہ شہزادے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، یہ حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کے شہزادے ہیں۔ اچھا، یہ ان کے شہزادے، جانے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ پہچان کے لیے کسی بڑی شخصیت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ جو خانقاہ ہیں امام احمد رضا سے کٹی، ان کی سنیت کی پہچان گم ہو گئی۔ اگر کسی کو اپنی سنیت کی پہچان کرانی ہے تو امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہونا، اور اگر اس پہچان کو آپ مٹانا چاہیں گے تو میں یہ بھی عرض کر دوں، میرا مرشد مستجاب الدعوات تھا، میرا تاج الشریعہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ تھا، میرا تاج الشریعہ محبوب بارگاہ الہی تھا۔ اس نے دعا کے طور پر کہا ہے ایک پہچان دین نبی کے لیے،
ایک پہچان وہ کیا ہے جس کے لیے دعا کی ہے؟ مسلک اعلی حضرت ہے۔ سنیت کی پہچان مسلک اعلی حضرت ہے۔ جو اس پہچان کو مٹانا چاہے گا، چاہے وہ خانقاہ سے تعلق رکھے، چاہے درسگاہ سے تعلق رکھے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، جو اس پہچان کو مٹانا چاہے گا اس کا حال کیا ہوگا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، شاعر نے بہت پہلے کہہ دیا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ یہ سب احمد رضا کی شمع ہے، حضور قائد اہل سنت امام احمد رضا کی شمع ہے، تاج الشریعہ امام احمد رضا کی شمع ہے۔ یہ بزرگان دین اور ان اکابرین میں حضور محدث کبیر، یہ اعلی حضرت کی ایک عظیم شمع ہے۔ ان شمعوں کو کوئی گل نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کہتا، یہ 1400 سال کا تسلسل بتا رہا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، لن تزال امہ قائمۃ علی امر اللہ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ کیا آپ نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر نہیں سنا؟ سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں، سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں پھول ہو کر ہو گئے کیا خار ہم۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ہم سنیت پر قائم ہیں تو ہمیں لوگ کانٹا سمجھتے ہیں، مگر سنو سنو، احمد رضا اور ان کے مسلک پر قائم رہنے والے یہ کانٹا نہیں ہے، یہ پھول ہے، اور یہ پھول آپ کی مشام علم و حکمت کو معطل کر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سوکھ پائے سوکھنے والے وہاں تک ہے۔ سنیت مسلک اعلی حضرت کا نام ہے۔ اس سے اگر کٹیں گے تو مجھے اچانک ایک جملہ ابھی اسی کٹنگ پر یاد آ گیا۔ ہمارے خطے میں ایک صوفی بزرگ گزرے، خطیب البراہیم صوفی محمد نظام الدین رحمت اللہ علیہ۔ وہ اپنی زبان میں فرماتے تھے، بابو بابو جو مسلک اعلی حضرت سے ہٹا وہ ہٹا، وہ ہٹا، اس پر میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں وہ ہٹا اور جہنم کی دیوار سے سٹا۔ مسلک اعلی حضرت ہی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا وہاں جو ہوگا وہ تو ہوگا، دنیا والے یہی دیکھیں گے کہ اس کا حق کیا ہوگا۔ جنہوں نے الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کی اور امام احمد رضا سے بغاوت کی، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا انجام ہم آج بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ۔ اس لیے رفیقان محترم، یہ پاکیزہ عرس آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور یہ پیغام یہ میرا پیغام نہیں، میرے مرشد تاج الشریعہ کا پیغام، ان کا پیغام، ان کا اپنا پیغام نہیں ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، اور اعلیٰ حضرت کا پیغام وہ اپنا اعلیٰ حضرت کا پیغام نہیں ہے، وہ خواجہ غریب نواز کا پیغام ہے، وہ غوث اعظم کا پیغام ہے۔ امام احمد رضا نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور اسی سراغ پر رہنے کے لیے میرے مرشد کہہ گئے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامعۃ الرضا کی جو ٹیم ہے یہ صرف اعلان نہیں کر رہی، یہ نوٹ کر رہی ہے کون کیا بول رہا ہے، کہیں کوئی شرعی لغزش تو نہیں آ رہی ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے ذہن میں، کوئی کچھ بولتا ہے ادھر سے نظر اٹھا کے کوئی دیکھتا ہے، اور اسٹیجوں کا تو حال یہ ہے
کہ لوگ قرآن کی تفسیر بھی اپنے من سے کرنے لگے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے مفسر ہیں، مگر بات یہ ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔